عمران خان والے پاکستان کی ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس عمر کے اندر LLB کیا, کوئی رشتے کی تلاش تھی؟ پنجاب یونیورسٹی کیا کہ LLB کرنی ہو, کہنا کہ آپ تو گریجویٹ ہی نہیں. میں نے 40 سال گورنمنٹ کو کہہ رکھا ہے. تانوں کلاس روم بہت پسند آ گیا ہے. کان اور گال سرخ رہتی 40 کی تو کہنا 25-26 سال ہو. تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اتنی لمبی عمر کا ایک چھوٹا سا فسانہ ہے, گھر کو بسانا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, اور اتنا لمبا چوڑا گھرانہ ہے. میں موجود ہوں اس وقت عبدالرحمان صاحب کے ساتھ, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے 38 نہیں 83 سال کی عمر میں LLB کر لیا ہے, اور آگے LLM کا ارادہ رکھتے ہیں, اور پھر اس سے آگے ڈاکٹر بھی بننے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان سے جان لیتے ہیں, اور ان بچوں کے لیے بھی یہ مثال ہیں جو کہتے ہیں, جن کے والدین کہتے ہیں کہ بچوں وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دو, اور بچے جو ہیں ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ یہ کام 83 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ 83 یا 80 سال کے ہو گئے ہیں تو وہ امید نہ چھوڑیں, کیونکہ پبستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ, اور آپ بھی PhD ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور بچپن کا خواب پورا کر سکتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں عبدالرحمان صاحب کے ساتھ اور ان سے جانتے ہیں کیا ہوا اس عمر کے اندر LLB کیا, کوئی رشتے کی تلاش تھی؟ ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ امی کہتی ہیں بیٹا خالہ رشتہ نہیں دیں گی, پڑھ لو. وہ ایسے ہی ہے, لیکن وہ تو اللہ پاک نے گزار دی عمر. اصل میں یہ obsession تو تھی میری LLB کرنے کی, کیونکہ مجھے وہ لوگ جہاں میں سروس کی 41 سال, تو عرضی نویسی میں مجھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو وکیل ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی میں وہ نہیں کر سکا. یہ 13 میں نا بچوں کی والدہ فوت ہوگی, تو آئی واز الون. تو بچے بھی بیاہ دیے, میرے 10 بچے ہیں, اور 39 میرے نوازیاں پوتیاں پوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 6 بیٹیاں 4 بیٹے ان کے آگے, یہ آف سپرنگز ہیں. تو اللہ پاک کا شکر ہے, یہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نے پالے. تو اللہ پاک وری کرم کرے جانے والی کو. وہ اس کے بعد میں نے آئی واز فیلنگ الون. اچھا. تو میں نے کہا یار اب یہ مرنا تو تھا, میں نے جب اللہ کا حکم ہوگا, پہلے تو نہیں مر جانا, تو جیتے جی مرنے کا کیا مقصد ہے. LLB کا سوچا تو میں پنجاب یونیورسٹی کیا کہ LLB کرنی ہو, کہنا کہ آپ تو گریجویٹ ہی نہیں. وہ میرے بہت سے زمین ہوئی, میں نے کہا یار گریجویٹ نہیں, میں نے 40 سال گورنمنٹ کو کہہ رکھا ہے. وہ سنیے تو کہ میں نے کہا وہ گورنمنٹ نے تو کبھی نہیں کہا کہ یو آر ناٹ گریجویٹ. میں تو BA کی بنیاد, انہوں نے کہا BA تو آپ ہیں لیکن گریجویٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں چاچا جا کتے جا کے دربار جا کے بہت ہوں ایسے کتے ڈگری لینا فائن. تو وہ پھر میں نے نا 15 میں BA کیا دوبارہ فل سبجیکٹس میں, اور میں سیکنڈری میں پاس ہو گیا. تو اس کے بعد یہ 18. آپ نے BA بھی کیا ہے؟ BA دوبارہ پھر 18 اسکیل تو کیوں ریٹائرڈ ہو گئے؟ 18ویں اسکیل سے کیسے ریٹائرڈ ہو گئے؟ یہ 18ویں اسکیل میں تو پاکستان میں میٹرک بھی ہوتے ہیں, میں نے تو BA کیا ہوا تھا. اچھا. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں میٹرک والے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دوبارہ BA کیا؟ دوبارہ کی ہے اس لیے کہ وہ میری پہلے ڈگری نہیں تھی. دیٹ واز اے سرٹیفکیٹ آف BA انڈر سم اسٹیچیوٹ آف پنجاب یونیورسٹی. یعنی کہ وہ یونیورسٹی نے کیسی پہلے ایسی ہے مذاق کیتا سی, وہ نال ہی ایسی ڈگری اصلی دینی تھی. تو وہ بس وہ کیا, اور جسٹس منصور علی شاہ اللہ ان کا بھلا کرے, ہی از ناؤ ان, ہی واز چیف جسٹس یہاں پنجاب میں, آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہ کہا پنجاب یونیورسٹی کہ یہ کیا مذاق ہے کہ اگر کوئی 80 سال کا بندہ کہے کہ میں پڑھنا, تو آپ کہتے ہیں نہیں پڑھے, ہی ول ڈو اٹ. تو وہ اللہ نے کیا ایسا کہ وہ میرا داخلہ ہو گیا. BA بھی نے فریش کیا تھا, کیونکہ 2 سال سے زیادہ جو ہو جائے نا گریجویشن کیے ہوئے وہ بھی داخلہ نہیں دیتی یونیورسٹی. اچھا. میرا BA بھی فریش ہو گیا, LLB میں بھی داخلہ ہو گیا, اور یوں ہی میں نے ابھی کیا, یعنی کہ آپ 83 سے الٹا 38 میں جمپ کر دیا. جمپ کر دیا, بالکل ایسے ہی, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو وہ اب میرا LLB ہوا, تو وہ 3 سال والا پروگرام ہی یونیورسٹی نے بند کر دیا. تو میں تو یہ سمجھوں کہ جیسے منصور علی شاہ اللہ انہیں خوش رکھے, میرے ہی لیے آئے تھے, میرا داخلہ LLB کرائی. LLB کی جو ڈگری تھی وہ بھی انہی کے لیے رکی ہوئی تھی 3 سال کی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بس اللہ نے کیا تو وہ ہو گیا بس. تو گھر والے نہیں کہتے کہ ابا جی کی کر دے ہو, باہر جاندے ہو؟ گھر والے خوش ہیں, بچے خوش ہیں کہ دادا جی
آنے لگے ہیں باہر ہوتے ہیں تو ہم بھی مزے میں رہتے ہیں. آپ کی ایج میں جو بندہ ہوتا ہے وہ تو باقی بابوں کے ساتھ صبح کے وقت بیٹھا ہوتا ہے, محلے کے ہر بندے کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے کہ فلان دا منڈا کی کر رہا ہے, فلان دا منڈا کی کر رہا ہے, فلان دی کڑی جڑی او ایس پر سے پڑھ رہی ہے. تو یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کنڈیشن ہے. نہیں, وہ ہمارے پنڈ میں تو لوگوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اے کتا ساڈے پنڈ دا نہیں ہے, باہروں آیا. نہیں وہ, لیکن یہ مطلب اصول یاد ہی ہے نا بیٹا. ایسا ہے کہ لوگوں میں نظر نہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے سوچنا چاہیے. مطلب مائنڈ یور اون بزنس, لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو پیسفلی. میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو میں نے یہ جو کیا اس لیے کیا, یہ بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کا تو یہ فیلڈ ہی ہے کہ لڑکی بچیاں بیچاریاں 15-20 سال کی عمر میں, 18 سال زیادہ سے زیادہ, بلکہ ہمارے کا زمانے میں تو, ہمارے علاقے میں تو 12-13 سال کی بچی کی شادی کر دیتے تھے. جب وہ 16 سال کی ہوتی ہے تو اس طلاق بھی ہو گئی ہوتی ہے, اور اس کا ڈاور کا اور کا بچوں کا اور ادھر ادھر کا یہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, اور وکلا کا کانسیپٹ آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے. ہے کیا بات. اچھا ویسے وکلا کے بارے میں تو یہی خیال آتا ہے, بندہ کوئی بھی بزنس شروع کرنے لگتا ہے, کوئی پروفیشن دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار ادھر سے پیسے بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ کام جو ہے نا ہم نے کرنا ہے. تو آپ تو خسارے میں نہیں چلے جائیں گے, وہ کہیں گے طلاقوں کی جگہ رشتے کروائیں. نہیں, وہ فیض کا ایک شعر ہے نا کہ محبت کرنے والوں کی تجارت خوب ہوتی ہے, منافع چھوڑ دیتے ہیں, خسارہ بانٹ لیتے ہیں. وکیل حضرات اکٹھے ہو کے بہت مارتے ہیں, مجھے پتہ ہے مارتے ہیں, لیکن میں ان کے کانسیپٹ, میں ان کی عزت بڑھانا چاہتا ہوں معاشرے میں, میں ان کے مخالف نہیں ہوں. تو پاکستان بھی انہوں نے قانون دان نہیں بنایا, تسی بھی کسی پاکستان بنا دے چکر تے نہیں. نہیں پاکستان کو اللہ قائم رکھے. نہیں ہے نواں پاکستان بھی بن گیا, ایسا تو نواں بناواں گا. نہیں اللہ پاک ان کو بھی ہمت دے نیا پاکستان بنانے والوں کو, اینڈ آئی ایم پریئنگ فار دیم. لیکن ایسا نہیں ہے, اسی قائد اعظم کے اور عمران خان والے پاکستان کی ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دونوں پاکستان کی الگ الگ, ایک ہی پاکستان ہے نا. اس کے بعد فوٹو لگا کے سرخی لگا کے طرح چینج کر دیا تو دیٹس گڈ. تو اچھا ویسے اگر کوئی پوچھے کہ عبدالرحمان نے کالا کوٹ کیویں پایا تھا, کالا کوٹ کی دسو گے؟ تو دیٹس مائی یونیفارم. نہیں ایویں نہیں کہو گے عبدالرحمان نے کالا کوٹ ایویں نہیں پایا, پڑھائی کی تھی تو تاں پایا. نہیں ایسی کیا پڑھائی تو یار لوگ سارے کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا, جب ہم نوجوان ہوتے ہیں نا, کتابوں پہ مختلف تصاویر بنا رہا ہے, کوئی دل بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کا نام لکھتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا, بس پڑھا ہی ہے, میں نے کچھ نہیں ایسا. آپ کو آکورڈ نہیں لگتا تھا؟ جب اکثر ہوتا ہے کہ جب بچوں والا گھر ہوتا ہے تو جو والدہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹی وی آہستہ کر دو بچے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے گھر میں تو یہی ہوگا, بچوں چپ کرو دادا ابو پڑھ رہے ہیں. نہیں کوئی نہیں, ایسی بات نہیں. دے ور آل سیٹلڈ ان دیئر اون لائف. میں تو اکیلا ہی تھا. میرا مطلب ہے کہ وہ وائف آؤٹ ہوگی, بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں, تو مجھے کوئی ڈسٹربینس نہیں. تو اگر شادی کا موقع ملے تو کچھ سوچے؟ نہیں شادی وادی اب کیا ہی ہے, تو یار وہ لتنا کوریج نے تو شادی کا. ساڑھے وزیر اعظم نے 4 سال پہلے شادی کی تھی. 70 ناٹ آف مائی ایج. 10 سال ہی چھوٹے ہیں. تو 10 سال چھوٹا ہونا بڑی بات نہیں ہے کیا؟ زندگی کے کس ایج میں آپ واپس جانا پسند کریں گے؟ آپ کہتے ہو کہ I never want to get back. مجھے یہ بڑھاپا اتنا پسند ہے. آپ میں دعا کرتا ہوں کہ سارے میرے عزیز و اقارب جو ہیں یا جانے والے وہ اس عمر میں آئیں. بیٹا زندگی تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے جو اب گزار رہا ہوں. پہلے تو واقعی وہ زندگی کوئی اتنی ایڈمائریبل لگتا ہے. تو کلاس روم بہت پسند آ گیا ہے. کان اور گالیں سرخ رہتی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف زبانیں بھی سیکھی ہیں, تو کیا وہ تحقیق میں آپ نکل پڑے تھے کہ بیوی کی اتنی بڑی زبان ہوتی ہے تو میں کوئی زبانیں سیکھ لوں, کوئی شاید اس کو کوئی سمجھ آ جائے میری والی زبان؟ نہیں ایسے کوئی زبان نہیں. میں نے پرشین عربی تو ابھی سیکھی. پرشین میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا میٹرک تک کی. اچھا. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب میں نے جب یہ بی اے کیا نا, اس میں آپشنل پرشین رکھی اور اس میں 94 نمبر ہیں 100 میں سے. اور جب کہ پنجابی آپشن تھی اس میں 41-48 نمبر ہیں. اپنی زبان جو پنجابی ہوں میں تو, لیکن پنجابی زبان میں وہ 50% سے بھی کم نمبر آئے, اور فارسی میں 94/100 آئے. اچھا آگے کی کیا آپ بتاتے ہیں؟ اب میرا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے, آپ کی وجہ سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے LLM میں داخلہ مل جائے پنجاب یونیورسٹی.
یہ کمال ہو جائے گا. یہ اس میں پھر obsession. LLM میں اب کیا کریں گے؟ LLM کروں گا, اس کے بعد ڈاکٹریٹ کروں گا, PhD. بچیاں نا تانوں یاد نہیں رہندے کلاسا کہ میں یاد کرو گے. نہیں ایسی بات نہیں, کلاسز آپ دیکھیں نا, میرا رزلٹ دیکھیں, میں نے پاس اسٹینڈرڈ بھی ان سیکنڈ ڈویژن. اچھا مجھے بتائیں حافظے کو تیز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ بتائیں. وہ قرآن پڑھنا چاہیے. کیسا لگتا ہے اب ینگ اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کے, اور ان کو کیسا لگتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے؟ دے ہیو آلویز ریسپیکٹڈ می, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا نیچے آ گیا ہوں. یعنی کہ آپ بھی جوان ہو گئے, یعنی کہ میں نے بات صحیح کی تھی کہ آپ کی عمر 83 ہوگی, فیل آپ 38-38 والا ہی کر رہے ہیں. نیچرلی یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نا کچھ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں. مردوں کی یہ فطرت ہے کہ جب 60 سال سے اوپر ہوتا ہے تو اپنی اوپر زیادہ برداشت ہیں, ہے نا. 60-65 کے ہیں نا, کہیں گے یار 75 سال عمر ہے. اچھا, حالانکہ اپوزٹ سیکس میں اٹ از کوائٹ ریورس. وہ 40 کی ہیں تو کہیں 25-26 سال ہو گئے. یہ بتائیے کہ تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ یہ گیت بھی سن لیتا ہوں, ٹی وی بھی دیکھ لیتا. یہ گلوکار کون سا پسند ہے آپ کو؟ گلوکار گانے جو ویسے گلوکار تو مجھے اپنی عمر وہ KR سیگل ہی پسند ہے مردوں میں, اور عورتوں میں تو لتا نے تو مدت سے آپ کو پتہ ہے کہ عمرانی جما رکھی ہے. غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا, ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. تو مجھے یہ بتائے گا, شاعری سے کافی شغف تھا آپ کا, تو جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں تو ان کی بیگمات جو ہیں ان پہ شک تو کرتی ہیں, تو آپ کی بیگم بھی آپ پہ شک کرتی ہے. یہ ان کو وہ ابا کو کہو کہ سو جائیں آپ, کیا مطلب کہ وہ ایسا ہے, ایسا بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے نا, یہ شاعری ہے نا, اٹ میکس یو مور سافٹ. تو جو سافٹ بندہ ہوتا ہے نیچرلی اس کے متعلق میں پگھل جاتا ہے, پگھل جانتے ہیں, وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, بیکاز یو آر گوئنگ دیٹ ایج. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں جو ان کے استاد ہیں, اور یہ ان کو استاد محترم کہہ کے بلاتے ہیں, اور ان کو استاد محترم کیوں کہہ کے بلاتے ہیں یہ کاشف رمضان صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. آپ کو یہ استاد محترم کہہ رہے تھے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے اور ان کا بڑا فن ہے, ورنہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ یہ مجھے استاد کہیں. کانسٹیٹیوشن کے وکیل ہیں جی بھائی, وہی کانسٹیٹیوشن ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے 73 کا. اب انہوں نے کون سا کانسٹیٹیوشن بنا دیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے وکیل وکلا جو ہیں بڑے, میں نام نہیں لوں گا, دے نو اینڈ یو نو آلسو, 5 کروڑ روپیہ ان کو نا جناب فیس دی گئی. بھائی کس لیے, کیا ڈالا اس میں کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے 5 کروڑ کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے جم شم جوائن کیا, کیونکہ وکیل تو لڑائی میں سب سے آگے ہے, تو آپ بھی لڑائی میں آگے ہوں گے کیا؟ میری آپ کو لڑائی کی کہاں ہے, نہیں وہ دل والے ہسپتال سے شیشے توڑے تسی کہنا یار مینوں ہی لے جاؤ اندر. اب ظاہر ہے when I am joining this family, this organization, تو اس کے مار کٹائی تو تھوڑی بہت چلتی ہے, چلے گی نا, وہ تو چلے گی نا سر, وہ تو چلے گی. تو اس کے لیے تیاری جم شم کیا کہ نہیں؟ نہیں جم تو نہیں کیا, لیکن وہ بچے ہے صاحب لے چلیں گے مجھے بھی ساتھ اگر ضرورت پڑی تو. یعنی کہ بابا جی بالکل ایکشن ان ایکشن نظر آنے لگے ہیں ہمیں سڑکوں پہ, اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ان کی تصاویر بھی ہمیں وہ نظر آ رہی ہو کسی پولیس کی گاڑی کے اوپر, اور اس طرح وکٹری کا سائن جو ہمیں نظر آ رہا ہو. ہم لوگوں کو دیجیے اجازت, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.